بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناظم علی اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے پی ایم ایل این کی طرف سے جو وزیر اعلیٰ بنائی گئی مریم نواز صاحبہ کے اوپر۔ مریم نواز صاحبہ نے کل 26 فروری کو حلف اٹھا لیا ہے وزیر اعلیٰ کا، اور آج اس کا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب دوسرا دن ہے۔ کل انہوں نے بہت اچھی سپیچ کی ہے۔ آج کے ولاگ میں اس سپیچ کے حوالے سے بات کی جائے گی، اس سپیچ کا مکمل انجینئرنگ کی جائے گی، اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے ناظرین، اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مریم نواز صاحبہ کی مجھے لگتا ہے کہ اپنی تقریر لکھی ہوئی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ پوائنٹ نوٹ کیے ہیں جب وہ گائیڈنس لے رہی تھی اداروں سے، مختلف آئی جی جس طرح پنجاب ہو گئے، یا جو وزیر اعلیٰ تھے محسن نقوی صاحب، جن سے وہ رہنمائی لے رہی تھی۔ تو جو انہوں نے کل سپیچ کی ہے اس میں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ان کے ایک تو جو تقریر مکمل لکھی گئی ہے، یہ مجھے مریم نواز کے الفاظ یا جملے نہیں لگ رہے تھے، مجھے لگ رہے تھے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب بول رہے ہیں۔ انہوں نے یہ پوائنٹ بتائے ہیں اور کسی اچھے رائٹر نے اس کو لکھا ہے۔ یہ مریم نواز صاحبہ کے اپنے جملے، اپنے الفاظ، اپنی لائنیں نہیں تھی۔ یہ جو کل کی سپیچ لکھی گئی ہے، اس کو لکھوانے میں میاں نواز شریف کا بڑا کردار ہے، اور اس کو لکھنے والا کوئی بڑا اچھا رائٹر ہے کہ جملے کو کس طرح لکھا گیا ہے، اور اس کو مریم صاحبہ نے یہ بڑا ایک ایکٹ کیا ہے کہ انہوں نے اسی طرح دہرایا ہے۔ لیکن بہت اچھی سپیچ تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو توقع کر رہے تھے پی ٹی آئی والے کہ مریم صاحبہ جو ہے اس طرح کی سپیچ کریں گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ نے اس سے کوئی 50% زیادہ ہی تقریر کر دی ہے، زیادہ مطلب اچھی کی ہے۔ اور جو لوگ نون لیگ کے بھی شاید سمجھ رہے تھے کہ اس طرح کی سپیچ کی جائے گی، میں سمجھتا ہوں اس سے بھی 20% اچھی سپیچ کی گئی ہے مریم صاحبہ کی طرف سے۔ بڑی اچھی ایک سپیچ تھی جس میں ہر ٹاپک کو ڈسکس کیا گیا ہے، ہر شعبے کو، ہر ادارے کو، ہر جتنے بھی ہمارے پاکستان کے بلکہ پنجاب کے مسائل ہیں، کسان ہو، اس کے علاوہ ہماری جو بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں، تعلیم ہو، صحت ہو، روزگار ہو، تو ساری چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے، ہمارے حضرات کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ لیکن بات میری سمجھ میں جو آئی ہے، جب مریم صاحبہ تقریر کر رہی تھی، اپنی سپیچ وہ کر رہی تھی، تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ مریم صاحبہ کی یہ جو سپیچ ہے اس کی تیاری تقریباً پچھلے 20 دنوں سے کی گئی ہے، کیونکہ انہیں کوئی کنفرم تھا کہ میں نے وزیر اعلیٰ بننا ہے، اس لیے وہ بار بار کہہ رہی تھی جی ہم نے ایک ٹیم بنا دی ہے، تشکیل دے دی ہے، اس کے علاوہ ہم نے اس پہ جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ مطلب ایسے لگ رہا تھا کہ ان کو کنفرم تھا جی آپ وزیر اعلیٰ ہیں۔ ایک تو ان کی سپیچ سے یہ بھی بات سامنے آئی ہے، لیکن جو دوسری بات سامنے آئی ہے، انہوں نے ہر پوائنٹ کو ڈسکس کیا ہے۔ کیا سارے پوائنٹ یا جو بھی باتیں انہوں نے کی ہیں، کیا ساری باتوں پر عمل ہو جائے گا؟ اس کے علاوہ ایک انہوں نے جو مین بات کی ہے، جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک نچوڑ نکالنا چاہتا ہوں ان کی تقریر کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ساری چیزیں پوری ہونی ہوتی نا، تو جو انہوں نے بات کی ہے عوام کے حق میں، اگر کوئی اس سپیچ کا اثر جانا ہوتا، تو انہوں نے جو بجلی کے بلوں کے اوپر بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ ہو سکتا ہے کہ بہت جلد ریلیف نہیں دیا جا سکتا، لیکن ہم اس پر جو ہے کام کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی تو سارے جو ہے نا، جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ کسی کو لارا لگا دینا، وہ لارے لگائے گئے، ایک سپیچ ہی کی گئی ہے۔ اگر حکومت پنجاب یا پاکستان کی جو معیشت ہے یہ اجازت دیتی ہوتی، تو جس طرح بڑے جوش اور ولولے سے مریم صاحبہ نے سپیچ کی ہے، تو اس میں بڑا ریلیف دیا جاتا، پتہ لگ جاتا کہ یار واقعی مریم صاحبہ بنی ہے، نون لیگ کی حکومت بنی ہے پنجاب میں، اور جس طرح سے لوگ توقع کر رہے تھے جی نون لیگ کی حکومت آئے گی تو مہنگائی سستی ہوگی، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، تو عوام کو جو بجلی کا اس مہینے 7 روپے یونٹ مزید جو ہے بڑھایا گیا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ ریلیف دیا جاتا۔ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا ہے کہ اس میں ہم بہت جلد ریلیف نہیں دے سکتے، تو اس کا مطلب ہے
کہ جو قوم قرضوں سے جکڑی ہوئی ہو تو اس کو یہ کوئی بھی حکومت میں بیٹھا شخص، چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہے یا وزیر اعظم ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ ریلیف نہیں دے سکتا۔ یہ ساری میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خالی پلاؤ تھا، خالی پلاؤ تھا جس کے اندر نہ تو چاول تھے، نہ پانی تھا، نہ کوئی جو ہے مٹیریل جو ڈالا جاتا ہے ایک پلاؤ تیار کرنے میں، اس میں چیز کچھ بھی نہیں تھی۔ ایک آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی بھی بندہ اتنی اتنی بڑی باتیں کر رہا ہوتا ہے تو بندے کہتے ہیں یہ تو خالی پلاؤ پکا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں تقریر بہت اچھی تھی اور انہوں نے اپنے دل سے کی ہوگی، ایک جوش جذبے سے کی ہوگی، لیکن تھا یہ خالی پلاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ جتنا اس ہماری ریاست کو کمزور کیا گیا ہے تو وہ کمزور کیا بھی نہیں لوگوں نے ہے، یہ ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں تو ان کی مرضی، لیکن انہوں نے کمزور کیا ہے۔ یہ تو انہوں نے نہیں کہا کہ جی میں پروٹوکول نہیں لوں گی یا اس طرح سے ہم جو پروٹوکول کا خرچہ ہے وہ ختم کریں گے، جہاں پہ مجھے جو ہے وہ 2 گاڑیاں ملی ہیں بلٹ پروف، تو اس میں سے میں ایک رکھوں گی، ایک جو ہے کھڑی کر دوں گی، جتنے مجھے جو اسکاٹ ملا ہے اس میں سے میں اپنے خرچے کام کروں گی۔ اس طرح سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ ہی پروٹوکول ہوگا اور مزید قرضے لیے جا رہے ہیں، اس قرضے میں سے ہی جو ہے وہ ریلیف دینے کی کوشش کی جائے گی، پروجیکٹس کو شروع کیا جائے گا، لیکن یہ جتنی بھی کوئی عارضی ہمیں سہولت ملے گی تو یہ مصنوعی ہوگی، اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ ناممکن چیز ہے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہماری اس سودی نظام سے اس جو ایک نظام ہے یہ نظام چینج نہیں ہوگا تو میں کہتا ہوں مریم صاحبہ کے شہباز شریف بھی کر چکے ہیں، وہ تو یہ تو پھر بھتیجی ہے، وہ اس کے چاچا تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ عوام کے ووٹوں سے آئی ہے پنجاب کی حکومت یا کہ اس میں بھی دھاندلی کی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے وفاق میں دھاندلی کی گئی ہے اس سے تھوڑی سی کم کی گئی ہے۔ ووٹر ہے ان کا، کیونکہ میں سروے کرتا رہا ہوں، ووٹر ہے پی ایم ایل این کا پنجاب کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں اگر ان دونوں جماعتوں کا موازنہ کیا جائے تو شاید جو ہے وہ مریم صاحبہ جو ہے وہ بہتر ثابت ہو سکتی ہیں عثمان بزدار سے۔ ایک اس پر میں یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں جی، میں یہ بات اس لیے نہیں کر رہا کہ میں نون لیگ کے حق میں بول رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی مریم نواز جو ہے یہ اگر نواز شریف کی بیٹی نہ ہوتی تو یہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتی تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے، یہ پوائنٹ آپ کا اچھا ہے، نہیں بن سکتی تھی، اس کے اندر ٹھیک ہے اس کی اتنی قابلیت نہیں ہے، لیکن جو 18 میں حکومت بنی تو عثمان بزدار جو ٹپک پڑا تو وہ بھی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا تھا۔ تو یہ بات جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اگر یہ بات کی جا رہی ہے تو یہ غلط ہے۔ اگر مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتی تھی تو پھر پیچھے ہم جائیں تو عثمان بزدار بھی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا تھا۔ تو یہ ساری قوم جانتی ہے کہ یہ فیصلے کدھر سے ہوتے ہیں، کون کرتا ہے، لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کر کچھ نہیں سکتے، لیکن ہم اچھے کی امید کر سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو غلطیاں پی ٹی آئی نے کی ہیں پیچھے، اسمبلیاں توڑ دی، اپوزیشن میں نہ بیٹھنا، یا تو پھر اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا جائے یا پھر جو بھی مسلط ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ میدان کو خالی نہ چھوڑا جائے، اپوزیشن میں بیٹھ کر اچھی طریقے سے مقابلہ کیا جائے، اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو اس کی تنقید کی جائے۔ جو ملک ہے ایسی صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتا، تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں کو پھر بھی مل بیٹھ کر اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے، ملک کو آگے کی طرف لے کر جانا چاہیے۔ قرضے لینے کا جو ایک ہمارا تسلسل چلتا آ رہا ہے اس کو ختم کیا جائے، قرضے اتارنے کی کوئی جو ہے وہ مہم، اس کے اوپر کوئی جو ہے کمیٹی بیٹھے، اور مشکل فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں تو کر لیے جائیں، تاکہ مزید جب قرضہ بڑھتا جائے گا تو ہو سکتا ہے پھر یہ ہم جو ہے وہ کہیں یہ جو آج کا دور ہے اس کو بھی واپس لانا کہیں مشکل نہ ہو جائے۔ میرا بھی پوائنٹ آف ویو تھا جی، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتری کرے۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔